عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان، عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے، عید پھر آئی ہے عید قربان۔ واہ! الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہم ایک بہت ہی پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے ہم آپ سب کو، کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو، یہاں پر موجود بچوں کو، پوری کڈس مدنی چینل کی ٹیم کی جانب سے بہت بہت عید مبارک کہتے ہیں۔ جی ہاں، عید الاضحیٰ کا ایک بہت ہی اسپیشل اوکیزن ہے، بڑی عید ہے کہ جس میں ماشاءاللہ بہت سارے مسلمانوں نے سنت ابراہیمی قربانی کی ادائیگی کری، اور ماشاءاللہ پہلے جانور کو لائے اپنے گھر، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرا، ان کی دیکھ بھال کری، ان کی ٹیک کیئر کری، اور اس کے بعد فائنلی آج کے دن، یہ جو عید کے دن چل رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا کے لیے ان جانوروں کو قربان کر دیا ماشاءاللہ۔ اور اسی جانب جہاں یہاں پر قربانی کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور آج جب عید کا موقع ہے تو عید کے موقع میں بچے تو ویسے بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایکسائٹمنٹ کو چار چاند لگانے کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا پروگرام کہ جس میں بچوں کا فیوریٹ اوکیزن بقرعید بھی ہے، اور بچوں کی بلکہ سب کی فیوریٹ پرسنالٹی عبدالحبیب بھائی بھی موجود ہوں گے، اور پروگرام کا نام ہے بقرعید۔ جی ہاں، بقرعید کا بہت ہی پیارا اوکیشن ہے جس میں بچوں کا فیوریٹ اوکیشن ہے، اور بچے بھی موجود ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیوریٹ پرسنالٹی عبدالحبیب بھائی بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ انشاءاللہ بہت ہی پیاری پیاری سی ایکٹیویٹیز، بہت ہی پیارے پیارے سے سیگمنٹس بچوں کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے، جس میں آپ کو ایک دلچسپ انداز میں، ایک انٹرسٹنگ وے میں بہت ساری معلومات بھی ملے گی، آپ انٹرٹین بھی ہوں گے، اور ان بقرعید کی جو رونقیں ہیں، جو آج کی عید الاضحیٰ کی رونقیں ہیں، انشاءاللہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی رونقوں میں، آپ کے گھر میں جو سیلیبریشن ہے اس میں انشاءاللہ چار چاند لگ جائیں گے۔ تو آپ نے شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ انٹرٹین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ دینی معلومات کا ایک انمول خزانہ بھی ملے گا۔ تو آئیں اب اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ عید پھر آئی ہے عید قربان۔ واہ! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. माशा अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हो चुका है। अब इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हमारे साथ अब्दुल हबीब भाई भी मौजूद होंगे और उनके साथ जो इंशाअल्लाह बच्चों के साथ दिलचस्प एक्टिविटीज़ का जो सिलसिला होगा वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आए अब जो है प्रोग्राम में एक कलाम शामिल कर लेते हैं। ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शगे बतवा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जो हो चुका जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका
ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ نے ہو جانا ہے تیار، کیونکہ جن کا تھا انتظار وہ اب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. تو آئیں اب دعوت دیتے ہیں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، کیسے بیٹا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. خیر آپ کو بہت بہت عید مبارک. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، عبدالحبیب بھائی بھی آ چکے ہیں. اب انشاءاللہ جو ایکٹیویٹیز کا جو سلسلہ ہوگا وہ انشاءاللہ شروع کریں گے. بیٹھ جائیں سارے، بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں. عبدالحبیب بھائی، عید کا موقع ہے اور سب بچے اس عید میں، یعنی بڑی عید میں تو تقریباً سبھی مصروف ہوتے ہیں، گوشت وغیرہ کی تقسیمات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اب آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیسے عید کا دن گزارنا چاہیے؟ بڑی عید کا دن، بقرعید کا دن، نمازوں وغیرہ کا بھی خیال رکھنا، اور یہ سب آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، آپ نے خود ہی اپنے سوال میں ایک طرح سے جواب بھی دے دیا کہ خوشی کا موقع ہو یا مصروفیت کا موقع ہو، ہمیں سب سے پہلے اپنی نماز کا خیال رکھنا ہے. بقرعید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ قربانی کے معاملات میں، گوشت کی تقسیم کے معاملات میں صبح سے چونکہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تھک کر جب سوتے ہیں تو بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. قربانی کرنا واجب ہے مگر نماز پڑھنا فرض ہے. تو بچوں سے بھی گزارش، اور جو بالغ ہو گئے ہیں ظاہر ان پر تو پھر فرض ہو گئی ہے، اور جو بڑے ہیں ان سے تو بالخصوص کہ عید کے دن یقیناً خوشیاں منائیں، گوشت کھائیں، بانٹیں، عید ملیں، لیکن اس خوشی میں یہ غلطی نہ کریں کہ ہماری نماز ہی قضا ہو جائے. تو نماز تو کسی حالت میں قضا نہیں ہونی چاہیے. آپ خود ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ جنگ کے دوران جب دشمن سامنے ہوتا ہے اس وقت بھی ایک نماز خوف، یعنی نماز جو جنگ کے دوران پڑھنی ہے، اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ بیان کیا گیا. یعنی اس صورت پہ بھی نماز معاف نہیں ہے کہ سامنے دشمن کھڑا ہے تو اس کی باقاعدہ ایک پوری ڈیٹیل ہے کہ پہلے ایک رکعت ایک صف پڑھے گی، تو پھر پیچھے والے آ کے دوسری پڑھیں گے، لیکن نماز اس حالت میں بھی پڑھنی ہوگی. تو جب ایسی حالت میں نماز فرض ہے تو خوشیاں مناتے مناتے تو میں سمجھتا ہوں بلکہ عید والے دن تو ہمیں 1-2 رکعت شکرانے کے بھی پڑھ لینے چاہیے کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے ہمیں اتنی پیاری عید نصیب فرمائی. تو نیت کریں انشاءاللہ کوئی بھی نماز عید کے دنوں میں بھی ہماری قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی، ایسے ہی کچھ بچے بھی آپ سے تربیت سننا چاہ رہے ہیں، ان کی بھی تربیت فرمائیں آپ. اس کے لیے کچھ جو ہے وہ سوالات بچوں نے بھی تیار کرے ہوئے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کریں اور آپ سے رہنمائی حاصل کر سکیں. تو پہلے کون سوال کرنا چاہے گا؟ چلیں آپ سوال کر دیں، ان کو مائک دے دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید ہے، میرے صاحب سے سوال ہے. جی فرمائیے. حج کا مہینہ زیادہ افضل ہوتا ہے رمضان شریف کا؟ دیکھیں، حج کا مہینہ بہت افضل مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، ذوالحجہ جس کو ہم کہتے ہیں، مگر سب سے افضل جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا ذکر تو خود قرآن پاک میں آیا، اور رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور پھر اس میں لیلۃ القدر بھی ہے. لیکن یہ جو حج کا مہینہ ہے نا، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ 10 دن بھی بڑے کمال کے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا مضمون ملتا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کی جائے اس کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر نیکی ملٹی پلائی بائی 700. اب آپ غور کریں کیسی زبردست اسکیم ہے کہ 10 دنوں میں جو بھی نیکی کریں گے ملٹی پلائی بائی 700، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے. تو بہرحال حج کے دنوں میں ہمارا دل مکہ مدینے کی یاد میں بھی یوں سمجھیے کہ جھوم اٹھتا ہے، کیونکہ حاجی حج کو جاتے ہیں، ہر طرف مکہ مدینے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، پھر قربانی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایک بڑی میسو ایکٹیویٹی ذوالحجہ میں ہوتی ہے، تو اس مہینے کی بات بھی بڑی نرالی ہے. سبحان اللہ. جی تو نیکسٹ کویشچن کون کرنا چاہے گا؟ چلیں ان کو مائک دے دیں. میرا نام عبید مصطفیٰ ہے. ماشاءاللہ. پیارے عبدالحبیب بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس جانور کی قربانی فرماتے تھے؟ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اونٹ نہر کرنا ثابت ہے کہ آپ نے جب حج فرمایا تھا، حجۃ الوداع فرمایا تھا، تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ نہر فرمائے تھے، یعنی 63 اونٹ ذبح کیے تھے. اور سبحان اللہ بقیہ اونٹ جو تھے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کیے. تو اور پھر نبی پاک کی طرف سے امت کے لیے مینڈھا قربان کرنے کی روایت بھی ملتی ہے. تو پیارے آقا نے اونٹ بھی قربان کیا ہے.
مینڈھا بھی قربان کیا ہے۔ اور میں یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم امتیوں کے لیے ہمیں یاد کیا اور ہمارے نام پر ہمارے ایصال ثواب کے لیے قربانی کی، تو جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، جب وہ اپنے لیے قربانی کریں تو اگر ممکن ہو تو ایک اچھا بہترین جانور لے کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے بھی قربانی کریں۔ سبحان اللہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یہاں ایک وسوسہ لوگوں کو آتا ہے کہ بھئی قربانی تو اللہ کے نام کی ہوتی ہے، تو پھر نبی پاک کے نام کی کیسے قربانی ہو گئی؟ تو اس وسوسے کا جواب یہ ہے کہ ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی قربانی کرتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میرا قربانی کا حصہ ہے، یہ میرے ابو کا ہے، یہ میری امی کا ہے، تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ایصال ثواب کے لیے، بلکہ اللہ نے توفیق دی ہے تو اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور سبحان اللہ اپنے مرحوم والدین، دادا دادی، نانا نانی، جتنا ہو سکے ایصال ثواب کریں، اور اس نیت سے اگر قربانی کریں کہ میں مرحومین یا بزرگوں کے ایصال ثواب کی قربانی زیادہ کروں گا اور پھر یہ گوشت مسلمانوں میں تقسیم کر دوں گا، تو نور نلا نور ہو گیا نا، کسی کو گوشت مل جائے گا، وہ بھی خوش ہو جائے گا، وہ بھی نیکی ملے گی، اور جن بزرگ کو ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا ان کی برکتیں بھی مل جائیں گی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ اکثر کون سا جانور قربان کرتے ہیں اللہ کے؟ ہم نے اب تک جب بھی قربانی کی ہے تو گائے اور بکرے ہی کی ہیں، اونٹ قربان کرنے کی نوبت اب تک تو نہیں آئی ہے، تو الحمدللہ یہی نارملی قربان کرنے کا موقع ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں اب بچوں کی جانب آتے ہیں، اب کون بچہ سوال کرنا چاہے گا؟ چلے یہاں پر آ جاتے ہیں، پیاری پیاری سی بچیاں بھی ہیں۔ ارے واہ، گڑیا بھی سوال کریں گی، چلیں ان کو دے مائک دیں، لے بھائی چلیں ان کو مائک دے دیں، سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زنیرہ محمد شریار ہے۔ جی فرمائیے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے حج کتنی بار کیا ہے؟ ہاں یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں بیٹا مجھے پتہ نہیں میں نے حج کتنی بار کیا ہے، اللہ کے رحمت سے کئی بار حاضری ہوئی ہے، تو کوشش نہیں کی کاؤنٹ کرنے کی، گننے کی نا، تو آپ دعا کریں کہ اللہ ہر سال مجھے بھی حج نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو اب یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ کون سا بچہ سوال کرنا چاہے گا؟ چلیں ان کو مائک دے دیں۔ حاجی احرام کیوں پہنتے ہیں؟ حاجی احرام کیوں پہنتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور جب بھی کوئی عمرہ کرنے جائے گا، حج کرنے جائے گا تو اس کو احرام پہننا ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ احرام مکہ پاک میں پہنا جاتا ہے، مدینہ طیبہ میں نہیں پہنا جاتا، پہلی بات تو یہ یاد رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن چلیں آگے جا کے آپ کو اور سمجھ آئے گی کہ میقات کے باہر سے رہنے والا جب بھی حدود حرم میں جائے گا، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ ہم پاکستان میں رہنے والے ہم میقات کے باہر رہتے ہیں، اور مکہ شریف کے اندر رہنے والے وہ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی پوری ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی بھی شخص جو میقات کے باہر ہے، پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، یو کے ہو گیا، یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، سارے لوگ میقات کے باہر کے ہیں، تو یہ جب بھی مکے کی حدود حرم کے اندر جائیں گے یہ بغیر احرام کے جا ہی نہیں سکتے، ان کو احرام پہن کر احرام کی نیت سے ہی جانا ہوگا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ احرام پہننے کا جو لطف ہے، ہم بڑے اچھے اچھے کپڑے عید کے دنوں میں پہنتے ہیں، مہنگے مہنگے لباس پہنتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو احرام پہننے کا مزہ ہے نا، سارا لباس اتر جاتا ہے، یہ دو چادریں جسم پر آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھنے کا جو لطف ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار احرام پہننے کی، لبیک پڑھنے کی اور مکہ پاک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی تو امید ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بچوں کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ بھی جو چند دن پہلے حج کی سعادت جنہوں نے حاصل کری، انہوں نے احرام پہنا ہوا تھا، تو اکثر بچوں کو سوال میں ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ یہ ان سب نے احرام کیوں پہنا ہوا ہے، احرام کیوں باندھتے ہیں، تو اس کا جواب ماشاءاللہ مل گیا ہے۔ تو اب کون سا بچہ سوال کرنا چاہے گا؟ چلیں اب یہاں پر آتے ہیں، ان کو مائک دے دیں۔ جی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد ہے اور میرے کو آپ سے ایک سوال کرنا ہے، جی فرمائیں۔ کیا بچے بھی قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں نابالغ پر تو قربانی نہیں ہے، لیکن اگر والد صاحب چاہیں تو اپنے بچوں کا بھی حصہ شامل کر لیں، لیکن اگر وہ کسی نابالغ کی قربانی کرتے نہیں ہیں تو وہ واجب نہیں ہے ان پر، تو بچے خود سے تو ظاہر قربانی نہیں کریں گے، البتہ والد صاحب چاہیں
اللہ نے ان کو نوازا ہے اور ان کی حیثیت ہے تو وہ اپنے تمام بچوں کے نام کی قربانی کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ملیں گی، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اگر بچوں کو پاکٹ منی ملتی ہو اور ان کو بکرا خریدنے کا خود پرسنلی دل چاہ رہا ہو؟ ان پر واجب تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں اپنی پاکٹ منی کو خرچ کرنے سے پہلے بھی امی ابو سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں جناب یہ پیسے تو میرے ہو گئے، میری جو مرضی میں لے لوں، ہیں کوئی گیم اٹھا کے لے آئیں، کوئی چیز لے آئیں، پیسے بے شک امی ابو نے آپ کو دیے، آپ نے جمع کیے، مگر اچھا بچہ وہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑی چیز خریدنی ہے تو بڑوں سے مشورہ کریں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھا مشورہ بھی دیں گے، اچھا گائیڈ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ چلیں بھائی اب نیکسٹ کویشچن کی جانب آتے ہیں، ان کو مائک دے دیں۔ چھوٹی گڑیا کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور دیکھو پھول بھی پہن کے آئی ہیں ماشاءاللہ جی، فل عید کی تیاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عریفہ اختر ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ حاجی صفا مروہ کے درمیان کیوں چلتے ہیں؟ ہاں یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ تو ایک ماں کی یاد ہے۔ ہاں کون بتائے گا وہ کون سی ماں تھی جن کی یاد میں صفا مروہ پر حاجی دوڑتے ہیں، چلتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اچھا ایک بھائی بتائیں گے، چلیں۔ حضرت عائشہ؟ نہیں، چلیں یاد بتائیں بھائی۔ حضرت مریم؟ نہیں جناب، وہ کون سی ماں ہے کہ جس کے یاد میں صفا مروہ پر حاجی چلتے ہیں؟ آپ نے کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، بتائیں گے؟ دے بھائی۔ حضرت بی بی ہوا؟ نہیں جناب، اب میں بتا دیتا ہوں، آپ بتائیں مائک پہ۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا۔ جی حضرت بی بی ہاجرہ، سب مل کے بتائیں کون سی ماں ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ۔ ہاں اچھا، یہ پتہ ہے کس کی والدہ تھی؟ حضرت اسماعیل کی والدہ تھی۔ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تھی، وہ ماں اس بچے کے لیے پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تھی، ایک صفا کی، ایک پہاڑی تھی مروہ کی، وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا چلتی رہیں، دوڑتی رہیں کہ بیٹے کے لیے پانی مل جائے۔ اللہ نے کیسا کرم کیا کہ جب حضرت اسماعیل رو رہے تھے، آپ نے دیکھا ہو جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو پیر بھی ہلاتا ہے، تو وہ پیر ہلا رہے تھے، تو جب پیر ہلائے تو پیروں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور وہ کون سا پانی ہے؟ ہاں یہ جو زمزم کا کنواں ہے، یہ حضرت اسماعیل کے قدموں کے رگڑنے سے جاری ہوا، اور پھر ماں کی تڑپ ایسی تھی کہ اللہ نے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ تو رب کریم کو اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ اب جو بھی عمرہ کرے گا، جو بھی حج کرے گا، وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑے گا، یا جو لیڈیز ہیں وہ چلیں گی، اور اللہ کریم نے اس ماں کی یاد کو باقی رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی صفا مروہ کی سعی نصیب فرمائے، اللہم آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ آپ سوال کرنا چاہیے آپ؟ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ میرے پیارے حاجی عبدالحبیب صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو مدنی چینل کا کون سا پروگرام پسندیدہ ہے؟ دیکھیے مدنی چینل کا بیسٹ پروگرام تو مدنی مذاکرہ ہے، جس میں الحمدللہ امیر اہل سنت کا دیدار بھی ہو جاتا ہے، ان سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے، مدنی پھول بھی ملتے ہیں، اور سبحان اللہ آپ تربیت بھی فرماتے ہیں۔ تو یقیناً ون آف دا بیسٹ پروگرام تو مدنی چینل کا مدنی مذاکرہ ہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں، چلیں انہوں نے سوال کرنا تھا تو ان سے ہی سوال جی لے لیتے ہیں۔ کون کریں گے؟ ان کو مائک دیتے ہیں۔ گڑیا نے کرنا ہے، چلو بھائی اس گڑیا کو دے دیں بھائی۔ میرا نام فاطمہ تالیہ ہے۔ آج میں آپ تو یہ میرے سے آپ سے سوال ہے، میں کبھی کبھی نماز پڑھتی ہوں۔ کبھی کبھی نماز پڑھتی ہوں، تو سوال کیا ہے کہ کبھی کبھی پڑھتی ہوں یا روز پڑھنی چاہیے؟ نماز تو ایک دن میں کتنی بار فرض ہے؟ 5۔ تو ابھی ٹھیک ہے آپ چھوٹی ہیں یا جو بچے نابالغ ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ پوری 5 پڑھیں، تو کیا ہوگا آہستہ آہستہ آپ کی عادت ہو جائے گی، جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اب نماز کی پابند ہو جائیں گی، تو پڑھیں گی نا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ فاطمہ بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب نیکسٹ کویشچن کون کرے گا؟ ان کو مائک دے دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرا نام مصطفیٰ ہے، اور آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو حج کرتے وقت کون سی چیز سب سے زیادہ پسند آئی؟ ہاں یہ بڑا پیارا سوال ہے۔ ایکچولی حج تو سفر ہی کمال کا ہے، یعنی آپ یقین کریں ساری دنیا کے سفر ایک طرف اور حج کا سفر ایک طرف، اس کا ہر لمحہ ہی بڑا ہی نرالا، بڑا یادگار ہوتا ہے۔ مکے پہنچنا بڑا یادگار ہوتا ہے، پھر مینا جانا، مینا کی بستی، مینا کے خیمے،
अमेजिंग मंज़र होता है। फिर मिना की जो रात है उसका लुत्फ़ अलग होता है। फिर उसके बाद जो अरफात जाते हैं और अरफात के मैदान में लोग जमा हैं, रो रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, उसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद स्पेशली जो मुज़दलिफ़ा की रात आती है, उसमें सारे लोग खुले आसमान तले पत्थरों पर लेटे हुए होते हैं, बड़े बड़े मालदार बड़े बड़े घर हैं जिनके, वो सब बिस्तर छोड़कर ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। तो वो भी एक आज़ी का एक अलग मंज़र होता है। फिर वहाँ कंकरियाँ चुनना, फिर शैतान को रमी करना, तो एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर ख़ास कोई चीज़ अगर आप कहना चाह रहे हैं तो मुझे पर्सनली मुज़दलिफ़ा की रात बहुत अच्छी लगती है कि मुज़दलिफ़ा की रात जो सुकून होता है। अच्छा, एक तो बंदा थका हुआ भी बहुत होता है, उसको पत्थरों पे भी नींद आ जाती है, और फिर देखता है बंदा सफ़ेद चादर पूरे मुज़दलिफ़ा में एहराम में लोग लेटे हुए होते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिए इसकी एक और वजह भी है। तो जब अमीर अहले सुन्नत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हज करने की सआदत मिली थी ग़ालिबन 2018 में, तो उसमें जब हम मुज़दलिफ़ा में थे तो मुझे अमीर अहले सुन्नत के साथ जब बिल्कुल करीब बैठने का, अमीर अहले सुन्नत ज़मीन पे ही लेटे हुए थे और साथ हम बैठ के बातें कर रहे थे, तो मुझे तो नहीं पता था किसी ने दूर से वो वीडियो या पिक्चर बना ली। तो वो जब भी देखता हूँ तो वो एक ज़िंदगी का मेमोरेबल मोमेंट है, और यकीनन मुर्शिद भी साथ हो, हज भी हो और मुज़दलिफ़ा की ज़मीन हो। अच्छा, मुज़दलिफ़ा की एक और ख़ासियत आपको बताऊँ कि अरफात के मैदान में हाजियों से हुकूकुल्लाह मुआफ़ करने का वादा, यानी अल्लाह अपने हुकूक माफ़ फरमा देता है, गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। मगर मुज़दलिफ़ा में ख़ास बात यह है कि हुकूकुल इबाद, जो बंदों के साथ मामलात हैं, इंशाअल्लाह मुज़दलिफ़ा के वकूफ़ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुआफ़ करवाए जाएंगे। अल्लाह की रहमत से उसकी माफ़ी की भी सूरत बनेगी। तो अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। अगले सवाल की जानिब आएंगे। अगला सवाल कौन करेगा? चलें, अब उनको माइक देते हैं, वो सवाल कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुलाब्दीन है। मेरा आपसे सवाल है कि हाजी शैतान को कंकर क्यों मारते हैं? आज तो लगता है हज स्पेशल प्रोग्राम है, माशाल्लाह, बड़े अच्छे सवाल हैं। हाजी शैतान को कंकरी क्यों मारते हैं? अच्छा, ये एक वाक़या हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे थे तो शैतान मुख्तलिफ़ सूरतों में आपके सामने आया था। छोटे लड़के की सूरत में आया, दरमियाने उम्र के नौजवान की सूरत में आया, फिर बड़ी उम्र की शक्ल में आया और आपको रोकने लगा, आपको मादअल्लाह रास्ते से हटाने की कोशिश की। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने हज़रत इब्राहीम को अर्ज़ किया कि आप यहाँ कंकर मारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने शैतान आया तो आपने कंकरियाँ मारी। अच्छा, वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अब जो भी हज करेगा उस पर ये वाजिब है कि वो उसी मकाम पर जाकर कंकरी मारेगा। अब बज़ाहिर तो वहाँ शैतान नहीं है, वहाँ तो एक दीवार बना दी गई है, लेकिन अल्लाह ने अपने खलील, हज़रत इब्राहीम का लक़ब खलीलुल्लाह भी था, खलील कहते हैं अल्लाह का दोस्त, तो अपने खलील की अदा ऐसी पसंद आई कि अब तमाम हाजी जाकर उसी जगह पर कंकरी मारते हैं। वहाँ पर लिखा होता है छोटा शैतान, दरमियाना शैतान और बड़ा शैतान। तो इसीलिए कि वो छोटे से मुराद वहाँ छोटी उम्र वाला आया था, फिर वो दरमियानी उम्र वाला आया था, फिर बड़ी उम्र वाला आया। तो यहाँ भी समझ ये आता है कि अल्लाह वालों की याद मनाना ये हमारी शरीयत में कितना पसंदीदा है कि ना अब वहाँ शैतान है, ना अब वहाँ कोई वरगला रहा है, बस वो हज़रत इब्राहीम की अदा को अदा करना है। तो सारे हाजी कंकरी मारते हैं। और यहाँ मैं एक और बात बता दूँ तो इंशाअल्लाह हज का शौक़ आपका भी और मदनी चैनल के व्यूवर्स का भी बढ़ जाए कि माशाअल्लाह रिवायतों में आता है शैतान को कंकरी मारते वक्त जितनी कंकरी मारते हैं, हर कंकरी मारने पर एक कबीरा गुनाह मुआफ़ कर दिया जाता है। तो ये इतनी बड़ी नेकी वाला काम है। अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में, एक दिलचस्प अंदाज में ईद की खुशियों के साथ साथ किड्स मनी चैनल के नाज़रीन को एक बहुत ही प्यारा मालूमात का ख़जाना अब्दुल हबीब भाई की जानिब से मिल रहा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अब यहाँ पर मौजूद बच्चों के दरमियान कुछ एक्टिविटीज़ इंशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई करवाएंगे। तो आएँ उस सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और सेगमेंट का नाम है एक्टिविटी टाइम। ईद फिर आई है, ईद कुर्बान। चलें जनाब, हमारे इस सेट की खूबसूरती भी बड़ी निराली है। आपको बकरा ईद का मंजर सा नज़र आ रहा है, कहीं चारा पड़ा हुआ है, कहीं हुक लटके हुए हैं। नॉर्मली तो उसमें बकरे लटकाए जाते हैं, मगर आज इन्होंने जो है वो सवालात के जवाबात लटकाने हैं। तो कौन जवाब देगा? टीम बनानी है या एक एक करके इंडिविजुअल सवाल करना है? टीम बना लेते हैं ताकि मुकाबला भी हो जाए। चलें जनाब, तो अब ये इस तरफ वाले सारे टीम मक्की हो गए, इस तरफ वाले टीम मदनी हो गए। मशवरा करके जवाब देना, गलत जवाब दोगे तो आपकी टीम पीछे रह जाएगी, ठीक है? तो अब इस्लामी भाई को वहाँ पे बुलाएंगे। बिल्कुल, एक बच्चे हुए अपनी तरफ से कोई एक भेजे भाई, किसी को, किसको भेजना है? चले भाई, चलो बारी बारी, चलो
چلیں آپ آ جائیں, وہاں آ جائیں, مائک ٹھیک ہے. چلیں آپ وہاں جا کے وہاں جائیں. تعارف کروا دیں. کن کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے, اس کا جواب آپ نے اس تختی سے ڈھونڈنا ہے. چلیں جناب, یہاں سے کون آئے گا؟ چلیں مشورہ کر کے بھیجے بھائی, کس کو بھیجنا ہے؟ سوال چلیں آ جائیں, جواب لگا دیا. جواب بتا, سوال یہ ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے. جواب کیا ہے؟ اونٹ, بیل, بکری, دمبا. اونٹ, بیل, بکری, دمبا, یہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اور یہ بورڈ بھی وہاں لگا لیا ہے, مل کر کہیے سبحان اللہ. چلیں آپ آ جائیں. اب آپ کی بات کوئی اور اسلام بھائی یہاں سے بھیجیں گے. یعنی آپ آ ٹیم جائیں. اے کو ایک پوائنٹ میں. ہاں ان کے جناب ایک پوائنٹ ہو گیا ہے. چلیں جلدی. ٹیم مدنی, کن کن جانوروں میں قربانی کا صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے؟ جناب لگا رہے ہیں ہک کے اوپر, اور جواب کیا دیا ہے بتائیے بھائی؟ بکرا, دمبا اور بھیڑ. بکرا, دمبا, بھیڑ. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب ٹیم مکی کی طرف سے آ جائیں بھائی, کوئی اور اسلامی بھائی, کس کو بھیجنا ہے؟ مضبوط بھیجیے گا مشورہ کر کے. جی چلو آ جاؤ. 4 موسم کون کون سے ہیں؟ 4 موسم ڈھونڈے بھائی, ان تختیوں میں موسم بھی ہیں. بالکل. 4 موسم کون کون سے ہیں؟ جا کر لگائیں بھائی. موسم مل گئے ہیں, ابھی تو گرمی چل رہی ہے لیکن انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے. سردی, گرمی, خزاں اور بہار. پڑھ کے سنائیں بھائی. سردی, گرمی, خزاں, بہار. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب یہاں سے بھیجیں کسی کو. ٹیم مدنی سے آپ چلیں. آئیں گے. چلیں. ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ ارکان اسلام ڈھونڈنے بھائی, غلطی نہیں کر رہے بھائی. ہاں, آپ بھی اپنی ٹیم کا اسلام بھائی ریڈی رکھیں. کون ہوگا اب اگلا؟ جی چلیں بھائی, کون جا رہے ہیں؟ آپ بتائیں, جواب بتائیں. جواب مائک میں بتا دیں. کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. ماشاءاللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی, برابر برابر جا رہے ہیں. اب ٹیم مکی پھر آ رہی ہے میدان میں. لمبی گردنوں والے جانور کون کون سے ہیں؟ چلو بھائی, لمبی گردن ڈھونڈنی ہے. یہ بچیاں بھی ڈھونڈیں گی, آتا ہے ڈھونڈنا؟ چلو دیکھتے ہیں. چلیں بھائی, ٹیم ذرا مائک پہ بتائیں کون کون سے لمبی گردن والے ہیں. اونٹ, زرافہ. اونٹ اور زرافہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ٹیم مدنی کی طرف سے بھیجے بھائی کسی کو جلدی سے. دنیا کی 2 سب سے بڑی مسجدیں کون سی ہیں؟ دنیا کی 2 سب سے بڑی مسجدیں. کیا بات ہے. چلیں اب آپ گڑیا آ جائیں. آپ ٹیم مکی کی طرف سے آپ رہنمائی کریں گی. اب جا کے بچا لینا ٹیم کو. اب اس کے بعد آپ آئیں گے. چلو ماشاءاللہ, بتائیں بھائی, بائک پہ بتائیں 2 بڑی مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام, مسجد نبوی. مسجد حرام, مسجد نبوی. جواب درست دے دیا ہے. آپ بتائیں گی مسجد آپ عمرے پہ گئی بھی ہے نا, بتا رہی تھی. چلیں, مسجد الحرام میں موجود مقدس پتھر کون کون سے ہیں؟ اس میں سے ڈھونڈنا ہوگا پتھر. چلیں جناب, پتھر ڈھونڈے جا رہے ہیں. پتھر کے نام آ گئے ہیں. لگتا ہے صحیح ڈھونڈا ہے, غلط ڈھونڈا ہے. ٹیم مکی کے دل دھک دھک کر رہے ہیں کہ غلطی نہ کر لیں. اور جناب چہرے پہ کچھ مسکراہٹ آئی ہے. مائک دیں بھائی, صحیح جواب دیا ہے. کون کون سے پتھر ہیں, نام بتائیں. اریبا, مقام ابراہیم, حجر اسود. مقام ابراہیم, حجر اسود. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے آپ کون سی گڑیا آپ آئیں گی؟ چلو آپ آ جاؤ. اب یہ آپ ٹیم مکی کی مدنی کی نمائندگی کرو گی. چلے جائیں وہاں پر, آپ جا کر وہاں ڈھونڈیں. حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ اب آسان کر دیتا ہوں. عزت والے, برکت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ مہینوں کے نام ہوں گے, یہ دیکھ لیجئے گا. وہاں پر جناب دیکھیے, غلطی تو نہیں کر رہی ہیں ٹیم مکی کے لیے. دیکھو حک, ہاں چلے جناب, حک نہیں مل رہا تھا, حک مل گیا ہے. اب مائک دیں ان کو. لگتا ہے جواب انہوں نے بھی صحیح دے دیا ہے بھائی. رجب شریف پڑھیں, پڑھ لے گی, پڑھیں. رجب شریف, ذیقعدہ شریف, ذوالحج شریف, محرم شریف. واہ بھائی واہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. تو یہیں پر ہی اب کیا بات ہے, مقابلہ برابر ہو گیا جناب. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کوئی غلطی نہیں کی. دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں. کیا بات ہے. عید کا دن ہے نا, کسی کو ہارنا بھی نہیں چاہیے تھا. چلے ماشاءاللہ. اچھا عبداللہ بھائی, اب عید کا دن ہے ماشاءاللہ. بچے اکثر تو خوش ہوتے ہیں
لیکن جب مومنٹ آتا ہے کہ جب ان کا جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے تو اکثر بچے ایموشنل ہو جاتے ہیں. وہ ماشاءاللہ اتنے محبت سے جوش و خروش سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے وقت اپنا دن گزارتے ہیں, اتنے دن گزارے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب ان کو قربان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اکثر وہ تھوڑا افسردگی والا ماحول ہو جاتا ہے. تو اب اس میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے رحم دلی تو ہونی چاہیے, اور جانور ذبح ہو تو واقعی انسان کو محبت بھی ہو جاتی ہے جانور سے, اور دل پر رقت بھی طاری ہونی چاہیے کہ یہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے, اور رحم دلی کا بھی حکم ہے. لیکن بعض بچے زیادہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کاٹنے دوں گا, تو یہ نہیں کاٹنا ہے تو اس کو نہیں لیکن یہ نہیں کرنا. یہ تو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں. تو جو بھی نیکی کریں اس لحاظ سے خوشی ہو کہ بہترین چیز قربان کر رہے ہیں, جس سے پیار ہے اس کو قربان کر رہے ہیں. ہاں اگر قربان ہونے کی وجہ سے, اس ذبح کے منظر کی وجہ سے دل پر رقت طاری ہوتی ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, تو اس میں کوئی منع نہیں ہے, مگر قربانی سے روکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ خیال رکھیے گا. تو آپ تو خود غور کریں نا ہم پر کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم کو تو بچہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا, ہمیں تو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا, ہمارے لیے تو آسان ہو گیا معاملہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے آج جانور قربان کر رہے ہیں, وقت ملے گا تو اپنی جان بھی قربان کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی اچھا عبداللبی بھائی, آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے یہاں پر موجود بچوں کی کچھ فرمائش تھی کہ اگر عبداللبی بھائی سے کلام ہو جائے تو ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا. چلیں کلام بھی آپ ہی بتا دیں کون سا سننا چاہتے ہیں. کون سا سننا ہے؟ چلیں ابھی بچے بتا دیں, کوئی اگر مشورہ دینا چاہے. ہم کو گالی چلے سب کی الگ الگ فرمائش ہے. میں نعت وہ پڑھتا ہوں کہ مدینے جانے کا کلام ہے, اور انشاءاللہ سب مل کر پڑھیں گے کیونکہ جلد مدینے جانا ہے نا انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمس میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمس میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمس میں دو جہاں کا جاؤں. ہر گام ایک سجدہ, ہر گام یا حبیبی, ہر گام ایک سجدہ, ہر گام یا حبیبی. اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں, اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمس میں دو جہاں کا بن کے جاؤں. بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ, بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ. ہے فہم کا تقاضا, ہے فہم کا تقاضا, دیوانہ بن کے جاؤں, ہے فہم کا تقاضا, دیوانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمس میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
چلیں تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک اور ایکٹیویٹی کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس ایکٹیویٹی کا نام ہے مقدس مقامات۔ عید پھر آئی ہے عید قربان، یہ بڑا پیارا سیگمنٹ ہے۔ اس سیگمنٹ میں یہ پرچیاں لگی ہوئی ہیں، تو ایک ایک کر کے یہاں سے بچے جائیں گے، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی کے، وہ پرچہ نکال کر بتائیں گے کہ وہ کون سا مقام ہے، اور پھر انشاءاللہ میں تھوڑا سا مزید اس کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو، شوق مکہ اور شوق مدینہ بھی بڑھ جائے۔ تو چلیں ٹیم مکی کی طرف سے پہلے کون جا رہے ہیں انشاءاللہ؟ کوئی سی بھی پرچی چوز کر سکتے کوئی بھی مکے کی، مدینے کی، کوئی بھی پرچی چوز کر سکتے ہیں۔ اچھا ایسا کر لیتے نا کہ جو ٹیم مکی سے جا رہے ہیں وہ مکہ شریف، ہاں چلے مکے والے مکے کی زیارت کرائیں، مدینے والے مدینے شریف والے کرائیں۔ چلیں بھائی بتائیں بھائی۔ حتیم۔ حتیم، چلے لے کر آئیں، حتیم کا پرچی لے کر آئیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ حتیم کیا ہے۔ اچھا حتیم جو ہے نا یہ بڑی کمال کی جگہ ہے۔ حتیم کعبے ہی کا حصہ ہے۔ پہلے تو میں آپ کو چلیں اسکرین پر آپ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ، کعبے کے ساتھ جو یو شیپ کی ایک چھوٹی سی یوں سمجھے کہ دیوار ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھی ہوگی تصویروں میں، اسکرین پر ہمارے ویورز بھی دیکھیں گے، تو وہ جو یو شیپ کی جو دیوار ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں۔ جو حتیم کے اندر گیا وہ ایسا ہی ہے جو کعبے کے اندر گیا، اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کعبے ہی کا حصہ تھا۔ جس زمانے میں کعبے کو تعمیر کیا جا رہا تھا اس وقت لوگوں کے پاس پیسے کم تھے، تو انہوں نے پوری تعمیر نہیں کی، اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے راز ہے کہ یہ جگہ چھوڑ دی، تو اب ہو کیا گیا کہ ہم جیسا بندہ بھی اگر اس کے اندر چلا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم بھی کعبے کے اندر گئے۔ ڈائریکٹ کعبے کی عمارت میں تو بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، تو یہاں عام انسان بھی چلا جاتا ہے، تو یہ حتیم کی شان ہے۔ اچھا حتیم کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، بچوں کے لیے شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا مگر جو ویور سنیں گے ان کو بہت مزہ آئے گا۔ دیکھیں ہاتھ پھیلا کر جب ماں ہمیں گود میں بلاتی ہے تو ایسا ہی ہاتھ ہوتا ہے نا۔ ابھی دیکھیں شیپ کیا بن رہا ہے؟ یو بن رہا ہے، آغوش ہے نا یہ۔ تو اعلیٰ حضرت ایک کلام میں لکھتے ہیں کہ یہ حتیم جو ہے نا یہ مکے آنے والوں کے لیے ماں کی جگہ جو ہے، وہ ماں کے گود کی جگہ جو ہے، گود کا مزہ دیتا ہے یہ۔ سبحان۔ لیکن نبی پاک کی شان کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کے در کی ہے۔ جو مدینے جا رہے ہوتے ہیں پھر مکے سے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم۔ مادر فارسی زبان کا لفظ ہے، مہر گود کو کہتے ہیں، کہ ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے اگر بندہ کوئی حتیم میں چلا جائے۔ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو۔ یعنی بے شک حتیم کے اندر جائیں تو لگتا ہے کہ ماں کی گود میں آ گئے ہیں، مگر میرے آقا کا در وہ ہے جن پہ ماں باپ بھی فدا ہیں۔ چلیں حتیم کا ذکر ہو گیا، اب یہاں سے جلدی بھیجیں کسی کو، جائیں بھائی مدنی سے آپ آ جائیں، مدینہ شریف کی کوئی زیارت بتائیں جلدی جلدی، یہاں لے کر آئیں جبل احد، پرچی لے کر آئیں، ہمیں بھی دکھائیں۔ جبل احد کی تو کیا بات ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، یہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب آپ اس دنیا میں اگر جنتی پہاڑ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو جبل احد کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات، علماء لکھتے ہیں کہ جب پتھر نبی پاک سے پیار کرے وہ جنت میں جائے گا، تو جب امتی پیار کرے تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ تو نبی پاک سے سچی محبت کریں، انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ چلے ٹیم مکی کی طرف سے جائیں بھائی، جلدی سے جائیں، جو پہلے نہیں جا سکے ان میں سے بچوں کو بھیجیں نا۔ چلیں آ جائیں، آپ آ جاؤ، اس کے بعد آپ آ جانا، جلدی جلدی چلیں۔ مدینہ والے بھی ریڈی رکھیں اپنی ٹیم کو۔ صفا اور مروہ، صفا اور مروہ جلدی لے آئیں بھائی۔ صفا مروہ پر تو بہت زبردست ڈسکشن ہماری ہو چکی ہے، جس کو بی بی ہاجرہ کی یاد میں حاجی کرتے ہیں۔ یاد ہے نا کس کی، کن کی یاد میں کرتے ہیں؟ چلیں بھائی جلدی جائیں، مدینہ شریف کی زیارت ہمیں بتائیں کون سی ہے۔ ماشاءاللہ مائک لے جائیں ساتھ، لے کر آئیں یہاں پر۔ جنت البقیع، واہ بھائی واہ، یہ تو وہ قبرستان ہے واقعی کہ دنیا میں ہم کسی قبرستان کو دیکھیں نا تو ڈر لگتا ہے۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس کو دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ یہاں 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ اللہ اکبر، کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کی قبریں۔ اللہ ہمیں جب بھی موت ملے، ہمیں مدینے میں موت ملے، جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے۔ چلیں مکے کے ٹیم مکی والے جائیں بھائی، ٹیم مکی کی طرف سے بھیجیں۔
مقام ابراہیم آ گیا بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن میں اس کا ذکر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بناؤ. یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی. اور مقام ابراہیم پر اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں. اللہ ہم سب کو مقام ابراہیم کا مکے میں جا کر دیدار نصیب فرمائے. چلیں بھائی جائیں بھائی، ٹیم مدنی کی طرف سے جائیں. ماشاءاللہ آ جائیں بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا ہے؟ ریاض الجنہ مسجد قبا. آ جائیں، لے آئیں. دو زیارتیں اس میں. دو زیارتیں. واہ بھائی، ریاض الجنہ بھی ہے، مسجد قبا بھی ہے. ریاض الجنہ یہ جنت کی کیاری ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. روضم من ریاض الجنہ. تو جو یہاں گیا وہ گویا جنت میں چلا گیا. تو کہتے ہیں نا جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. تو ریاض الجنہ وہاں پر ہے. مسجد قبا یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور یہاں آج بھی اگر کوئی 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. چلیں ذرا مکے کی زیارت کے لیے مکی ٹیم کے اسلامی بھائی چلیں. مکی ٹیم سے مکہ شریف کے مقامات بتائیں. کیا بات ہے، ایسا لگ رہا ہے مکے مدینے میں گھوم رہے ہیں. سبحان اللہ. چلیں بھائی ماشاءاللہ. آ جائیں. کعبہ شریف، کیا بات ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ. کیا بات ہے کی. سبحان اللہ. ساری دنیا کے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو کس طرف رخ کرتے ہیں؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے. چلے درام ٹیم مدنی، ٹیم مدنی سے جلدی جائیں بھائی، جلدی آ جائیں. جائیں. ماشاءاللہ. مسجد قبلتین، پرچی لائیں بھائی، پرچی لائیں. ماشاءاللہ. یہ مسجد قبلتین بڑی تاریخی مسجد ہے. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی تصویر بھی کہ مسجد قبلتین یہ 2 قبلوں والی مسجد کہلاتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک امامت فرما رہے تھے، اور دوران نماز یہ حکم آیا کہ اپنا منہ کعبے کی طرف پھیر دیجئے. تو 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف جہاں مسلمان پہلے رک کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی. اور اس کے بعد ہم آج بھی کس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبے کی طرف. سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک کی تمنا تھی، نبی پاک کی خواہش تھی، اور اللہ نے اس خواہش کو پورا فرمایا اور مسلمانوں کا قبلہ کعبہ فرما دیا. اسی پر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ چلے طرز میں سناتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. چلیں اب آخری ایک کر لیں. چلے ادھر آپ کہاں کی رہ گئی؟ مکہ شریف کی ہو گئی پوری. مکی ٹیم آ جائے جلدی جلدی. ایک زیارت اور آخری کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ. حجر اسود. سبحان اللہ سبحان اللہ. چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ. یہ حجر اسود بھی جنت سے آیا تھا. حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالے کو، یعنی کالا پتھر. مگر آپ کو پتہ ہے جب یہ جنت سے آیا تھا یہ سفید تھا، یہ ابیض تھا. مگر بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پھر یہ سیاہ ہو گیا. تو بہرحال بڑا مقدس پتھر ہے. اللہ حجر اسود کا بوسہ دینے، اس کا دیدار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. چلیں بھائی آخری آ جائے بھائی ٹیم مدنی. جی جناب کون سی زیارت ہے؟ آگے آ جائیں. ممبر رسول. کیا بات ہے کیا بات ہے.
یہ وہی ممبر رسول ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اللہ ان تمام زیارتوں کو ہمیں وہاں جا کر بھی کرنا نصیب فرمائے. چلیں ماشاءاللہ مکہ مدینے کی زیارتیں بھی ہو گئیں اور ان کے بارے میں کچھ معلومات بھی مل گئی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو اب قربانی کی طرف آ جاتے ہیں واپسی. قربانی کی جو سنت ابراہیمی کی جو ادائیگی ہے اس کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی آپ کیا ان کو تربیت دینا چاہیں گے کہ کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, کیا پریکاشنز کرنے چاہیے, اور قربانی کے بعد جو صفائی وغیرہ کی جو ان کو ٹپس وغیرہ اگر آپ کچھ دینا چاہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو قربانی کو سعادت سمجھ کر کرنا چاہیے. قربانی کتنی بڑی نیکی ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو نیکی ملتی ہے. اللہ یہ جو قربانی کر رہے ہیں ان سب کی قربانی قبول فرمائیں. مگر قربانی کرتے وقت خاص طور پہ بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کسائی نہیں ہیں, ہم قصاب نہیں ہیں, ہمیں کاٹنا نہیں آتا جانور کو. تو اب ہر بندہ اگر قصاب بننے کی کوشش کرے گا کہ جناب میں چھری پھرا رہا ہوں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور جب بدکتا ہے تو اس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو بچوں کو تو ویسے ہی دور رہنا چاہیے, اور بڑے بھی اگر پریکٹس نہیں ہے تو قصاب سے ہی کروائیں. البتہ اس کو یہ کہہ دیں کہ بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے. قربانی کے وقت آپ وہاں موجود رہیں, یعنی جو بڑے ہیں وہ موجود رہیں, بچے تو دور رہیں, اور وہ بڑے بھی دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا یہ قربانی قبول فرما. قربانی کرنے کے بعد گوشت جو ہے وہ سارا ہی اپنے فریج میں نہیں بھر لینا چاہیے, بلکہ غریب رشتہ داروں کو اور دیگر مسلمانوں کو بھی بانٹنا چاہیے. تیسرے نمبر پر خاص طور پر قربانی کے بعد کام پورا ہو جاتا ہے, پھر لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ جناب قربانی کی جو آلائشیں ہیں اور جو بھی خون کے معاملات ہیں وہ روڈ پہ پڑے رہتے ہیں, اور بعض اوقات کئی دن تک رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے گندگی پھیلتی ہے, بیماریاں پھیلتی ہیں. گورنمنٹ تو کوشش کرتی ہے, مگر یہ وطن ہمارا بھی تو ہے نا. جب میں لاکھوں روپے کا جانور قربان کر سکتا ہوں تو چند 100 روپے دے کر اس کو صاف بھی کروا سکتا ہوں. تو اگر خود نہیں کر سکتے تو جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو بلائیں, اور ان کو کہیں پیسے لیں بھائی یہ صاف کریں, اور پورا کلیئر کر دیں, پانی سے دھو بھی دیں, تاکہ ہمارے بلڈنگ میں, ہمارے محلے میں, ہمارے علاقے میں بدبو بھی نہ رہے, مکھیاں اور مچھر بھی نہ آئیں, بیماریاں بھی نہ آئیں, اور ہمارا علاقہ بھی صاف ستھرا رہے. تو جس طرح گھر میں کھانا بنانے کے بعد برتن دھوتے ہیں, کچن صاف کرتے ہیں, تو وہ چونکہ گھر کے اندر ہے, اور جو گھر کے باہر قربانی کی ہے وہ گھر کے باہر ہے, تو کیا وہ ہمارا نہیں ہے؟ وہ بھی ہمارا ہے. تو ہر پاکستانی, ہر مسلمان اگر اپنے گھر کا تھوڑا سا باہر کا حصہ بھی اپنا سمجھ لے تو پوری گلی صاف ہو جائے گی, پورا شہر صاف ہو جائے گا. اور صرف قربانی میں نہیں, ویسے بھی گھر کے اندر کچرا ہے تو اٹھا کے باہر پھینک دو. باہر کیوں پھینکنا؟ باہر بھی میرا ہی وطن ہے, وہ میرا ہی محلہ ہے. ڈسٹ بن میں پھینکیں, ایسی جگہ ڈالیں کہ جہاں ہماری گلی صاف رہے, ہمارا علاقہ صاف رہے. تو صفائی تو ویسے بھی نصف ایمان ہے. اللہ ہمیں صفائی کی اس عظیم سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی عبدالحبیب بھائی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, دینی معلومات کا ایک انمول خزینہ پہنچایا ان کو. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ اب جو ہے ہمارے اس پروگرام کا کیا نام تھا؟ بقرعید بچے. اس کا وقت اب اختتام کو پہنچا. آخر میں بھی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. عید ختم ہوئی ہے لیکن کڈس مدنی چینل کے پروگرامز آتے ہی رہیں گے. جو اسپیشل پروگرامز تھے وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں, لیکن جو ڈیلی روٹین کے پروگرامز ہیں وہ آتے رہیں گے. تو آپ نے ان کو ملاحظہ فرمانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید پھر آئی ہے, خوشیاں لائی ہے, عید پھر آئی ہے, عید قربان. عید پھر آئی ہے, خوشیاں لائی ہے, عید پھر آئی ہے, عید قربان. واہ. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. سفر وسیلہ ظفر, سنتوں کی خدمت اور دین کا پیغام. ترکی سے پرتگال تک. کمانا ہے ٹھیک ہے, کمانا ہے, لیکن میں سمجھ لوں کہ مجھے میری اولاد کی تربیت کرنی کیسے ہے. یہی پل صراط تک ہمیں لے کے جائے گی, اور پل صراط سے گزر کے پھر ہمیں جنت میں جانا ہے. اولیاء کے مزارات اور تاریخی مقامات. تاریخی مسجد کہلاتی ہے مسجد کبیر. یہ شہر کی سب سے بڑی مسجد, جمعہ مسجد کے طور پر یہ مشہور ہے. 733